اللہ نے ڈھیل دی اور میرا اللہ جب پکڑ کرنے پر آتا تو وہ ایسی سخت پکڑ کرتا کہ انسان کشدہ وہ حیران رہ جاتا، انسان پریشان ہو جاتا، وہ سوچنے پر قاصر ہو جاتا، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ ہو کیا رہا جب وہ پکڑنے پر آتا۔ اور ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر ہم نے پڑھا، پچھلی کتابوں کے اندر کہ اللہ نے قوموں کی جب پکڑ کی، ایسی دردناک پکڑ کی کہ وہ قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ کہ وہ اللہ کی نافرمان ہو گئی تھی۔ اور آج اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر تمام فتنے وجود ہیں پہلی قوموں کے، تب بھی اللہ اس امت کو سنبھالے ہوئے، اس امت کو ہلاک نہیں کر رہا۔ تو میرے نبی کی دعا کا اثر ہے جو ہم قائم و دائم ہے، جو ہم صحیح سلامت ہے، ورنہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم تو کب سے ہلاک برباد ہو چکے ہوئے۔ اور میرا اللہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود ہر ایک کو رزق دے رہا، ہر ایک کو روزی پہنچا رہا، ہر ایک کو کھلا رہا، ہر ایک کو جگا رہا، سلا رہا، سورج کو نکال رہا، ڈبا رہا، کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی غریب کو، کسی بھوکے کو، کسی مسکین کو نہ کھلاتے۔ اب ایک دن تلاش کے اندر نکلے، کوئی مل ہی نہیں رہا تھا، مجبوری سے ایک پنڈت سے ملاقات ہوئی، ایک گئے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں کھانے کے لیے راضی ہوں، میں تیار ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور وہ ساتھ میں دسترخوان کے پاس پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، یہ جو میں کھانا کھلا رہا ہوں اس کے واسطے تمہیں اللہ کا نام لینا پڑے گا، اس کے واسطے تمہیں اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ وہ کافر کہنے لگا، وہ پنڈت کہنے لگا کہ نہیں، پھر میں نہیں کھاتا، پھر میں نہیں کھاتا۔ چلا گیا پنڈت، چلا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو الہام ہوا خواب کے اندر، اللہ رب العزت نے کہا خواب کے اندر کہ اے ابراہیم، اس نے 70 سال، وہ کافر ہے، اس نے 70 سال تک ہم نے اسے رزق دیا، حالانکہ وہ ہمیں نہیں مانتا، وہ ہماری نافرمانی کرتا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتا ہے۔ ہم نے 70 سال تک اسے کھلایا اور کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ میرا نام لے کر کھانا پڑے گا، کبھی یہ سوال نہیں کیا۔ اور آج تمہارے ذمے دیا تھا اور تم نے کیا کہہ کر اسے اٹھا دیا؟ کیا کہہ کر اٹھا دیا؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سے نکال ہوئے اور اس پنڈت کی طرف چلے۔ پھر اس کے پاس پہنچے، کہا کہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ کہا، وہ پنڈت کہنے لگا کہ اس بار میں تمہارے اللہ کا نام لے کر نہیں کھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلو چلو۔ پنڈت کہنے لگا کہ پوچھنا کیا ہے آپ؟ پہلے تو بڑے جوش سے کہہ رہے تھے، پہلے تم اللہ کا نام لے کر کھانا، میں نے تو نہیں کھانا، پہلے تو یوں کہہ رہے تھے ورنہ چلے جاؤ، کیا ہوا؟ دسترخوان کے پاس پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا تو ماجرا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا، اسی نے تو کہا ہے کہ بغیر نام کے کھلا دو، اسی نے کہا بغیر نام کے کھلا دو۔ میں 70 سال سے کھلا رہا ہوں، تمہارے ذمے صرف ایک ذمہ داری دی اور تم اسے بھی نہیں سنبھال سکے، اسے بھی نہیں نبھا سکے، اسی کے نام کی، اسی کے حکم پر تو کھلا رہا ہوں کہ بغیر نام کے کھلا دو۔ تو وہ پنڈت کہنے لگا کہ ابراہیم، میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، میں کلمہ پہلے پڑھوں گا، میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، میں کلمہ پہلے پڑھوں گا۔ اتنی محبت کرتا ہم سے اور ہم نہیں سمجھتے، تبھی تو اللہ کہہ رہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ہم ہے کہ ایک قدم بڑھانے کو تیار نہیں،
ہمارے ہزاروں قدم شیطان کی طرف بھاگتے ہیں، ہمارے ہزاروں قدم گنہگاری کی طرف بھاگتے ہیں، اور صرف ایک قدم نیک کام کی طرف نہیں آتا کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا ہمیشہ کی ہے۔ ہاں، اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ ہمارا وہم بالکل غلط ہے۔ ایسے سمجھنے والے بھی بہت آ چکے ہیں ہم سے پہلے کہ ہمیں طاقت کا گھمنڈ ہے۔ ہاں، طاقت کا گھمنڈ ہے تو قوم عاد کو یاد کرنا چاہیے، ایسی طاقت نہیں تھی ان کے پاس، ان سے بہت اعلیٰ درجے کی طاقت کو رکھنے والے تھے۔ 60 ہاتھ لمبائی، 7 ہاتھ چوڑائی، ہمیشہ جوان، کہ ہم میں سے کوئی رہ سکتا ہے؟ ہمیشہ جوان۔ اس کے بعد کنوی کے ناخن سے، ہاں، جس میں کوئی جان، کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس سے پہاڑوں کو کرید دیا کرتے تھے، درخت کو ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ قوم، اس نے تکبر کیا، ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کس بات کا گھمنڈ ہے ہمیں؟ ہم تو کوئی چیز ہی نہیں اتنی بڑی قوم کے سامنے۔ ہاں، جب وہ تکبر کرنے لگی وہ قوم، پھر میرے اللہ نے پکڑ کی، وہ کہنے لگی من اشد منا قوہ، کہ ہے ہم سے کوئی طاقتور؟ اتنی طاقتور قوم نے کہا۔ پھر اللہ نے پکڑ کی، اللہ نے بتایا کہ دیکھ، میں نے ہی بنایا تجھے جتنی بھی طاقت دی میں نے دی، اور تو مجھ سے ہی بغاوت کرنے لگا۔ پھر اللہ نے ایسا دردناک عذاب دیا، ہاں،